ابھی لیاقت کے آنے میں بڑا ٹائم تھا، وہ اپنے ہوٹل سے اس وقت ہل بھی نہیں سکے گا۔ میں نے منیبا سے کہا کہ اگر تم اس بات کے لیے اپنی تسلی کرنا چاہو تو میں تمہیں اس گھر تک لے کر کے جا سکتا ہوں، اور تم اپنی تسلی کر لو تاکہ تم ایسا نہ کہو کہ میں تمہیں لیاقت سے بدظن کر رہا ہوں، یا پھر میں تمہارے لیے کوئی ایسی بات کر رہا ہوں کہ جس میں تمہیں ایسا لگے کہ شاید میں اپنے کسی سواد کے لیے یا اپنے کسی مقصد کے لیے جو ہے وہ تمہیں استعمال کر رہا ہوں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے، میں برقع پہن کر کے آتی ہوں اور آپ مجھے جو ہے وہ اس گھر لے چلیں۔ میں دیکھنا چاہتی ہوں کہ اگر یہ وہی عورت ہوئی اور واقعی وہ بچے لیاقت کے ہوئے تو پھر ظاہری بات ہے کہ لیاقت کے اور میرے راستے جدا ہوں گے، اور میں لیاقت کے پاس ایک منٹ بھی نہیں ٹھہروں گی اور میں لیاقت سے ساری بات کروں گی۔ میں نے کہا لیکن ایک بات مجھے بتاؤ، لیاقت تم سے یہ تو پوچھے گا کہ کس طریقے سے تمہیں اس بات کا پتہ چلا، تم میرا بتاؤ گی، اور ظاہری بات ہے کہ میری اور اس کے درمیان جھگڑا ہوگا۔ میری نیکی کا یہ صلہ ملے گا کہ میں اس کے ساتھ جھگڑا کر کے اس گھر سے بے گھر ہو جاؤں گا، اور میرے پاس رہنے کا کوئی اور ٹھکانہ بھی نہیں ہے۔ لہٰذا تم کوئی اور راستہ اختیار کرو تو زیادہ بہتر ہے کہ جس میں سانپ بھی مر جائے اور لاٹھی بھی نہ ٹوٹے، اور کم سے کم جو ہے وہ تمہیں میرا نام نہ لینا پڑے۔ اس نے کہا آپ فکر مت کرو، آپ نے میری مدد کی ہے، میں آپ کا نام کبھی بھی نہیں آنے دوں گی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ آپ نے مجھے بتایا ہے، اور نہ ہی میں اپنے بارے میں بتاؤں گی کہ میں وہاں پر گئی تھی۔ بہرحال میں کچھ نہ کچھ تو کروں گی، کسی نہ کسی طریقے سے اب میں اس شخص سے جان چھڑاؤں گی۔ اگر آپ کی بات سچ نکلی تو پھر یہی ہے کہ میں اس شخص سے جان چھڑاؤں گی اور اس کا کوئی نہ کوئی راستہ تو میں اختیار کروں گی۔ میں نے پہلی بار ایک پرائی عورت کو اپنے ساتھ موٹر سائیکل پر بٹھایا، ہم لوگوں نے تالا لگایا اور اس کوارٹر سے باہر نکل آئے۔ اس کوارٹر یہاں پر اگرچہ کوارٹر ایک ترتیب سے لائن سے بنے ہوئے تھے، لیکن سب لوگ اپنے ہی کام سے کام رکھتے تھے، کوئی کسی کی زندگی میں دخل نہیں دیتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یہ بہت اچھی بات تھی جو کہ ان کوارٹروں کے اندر تھی۔ میں موٹر سائیکل پر بٹھا کر کے منیبا کو لے کر کے اسی طرف نکل آیا تھا جس طرف میں نے اس عورت سے بات کی تھی اور اس عورت سے میری بات چیت ہوئی تھی۔ اس گھر کے پاس لا کر کے میں نے منیبا کو وہاں پر ڈراپ کیا، اس سے میں نے گھر کے بارے میں اور اس عورت کے بارے میں بتایا، اور اس کے بعد جو ہے وہ میں وہاں سے تھوڑا سا آگے کھسک گیا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ وہ عورت مجھے دوبارہ دیکھے یا پھر اس محلے میں مجھے مشکوک نگاہوں سے دیکھا جائے، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب میں منیبا کو وہاں پر اتار چکا تھا اور مجھے منیبا کے واپس آنے کا انتظار کرنا تھا۔ منیبا اس گھر کے دروازے پر دستک دے چکی تھی اور شاید اس عورت نے دروازہ بھی کھول دیا تھا، کیونکہ اتنا مجھے احساس ہوا تھا۔ میں زیادہ آگے نہیں تھا، مجھے بس اتنا تھا کہ میں اس گھر سے بس تھوڑا سا فاصلے پر جا کر کے کھڑا ہو گیا تھا۔ قریب 10 منٹ گزر گئے اور 10 منٹ کے بعد منیبا واپس آئی۔ اس نے مجھے فوری طور پر گھر واپس چلنے کے لیے کہا اور میرے ساتھ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ راستے میں اس نے کوئی بات نہیں کی، شاید وہ اپنے آپ پر اپنے غصے پر قابو پانے کی کوشش کر رہی تھی۔ راستہ گزر گیا، پھر جیسے ہی وہ گھر داخل ہوئی وہ پھٹ پڑی۔ اس نے کہا کہ یہ بالکل صحیح ہے، وہ لیاقت ہی کی بیوی ہے اور وہ لیاقت ہی کے بچے ہیں۔ میں ایک سروے کرنے والی بن کے گئی تھی کہ میں نے کہا کہ ہم لوگ بچوں کو پولیو کے قطرے پلاتے ہیں، اور ہماری ٹیم گھر گھر جا کر کے قطرے پلانے سے پہلے یہ پوچھتی ہے کہ آپ کے گھر میں کتنے بچے ہیں، آپ کے ابو کیا کرتے ہیں، آپ کی امی کیا کرتی ہیں، آپ کا نام کیا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ تو اس قسم کے سروے جو ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اپنی ٹیم کے ساتھ آتے ہیں، 4-5 لوگ ہوتے ہیں اور بچوں کو قطرے پلا کے جاتے ہیں۔ سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے کہ آپ کے گھر میں 5 سال کی عمر کے کوئی بچے ہیں کہ جن کو قطرے پلائے جا سکیں؟ تو اس نے بتایا کہ ایک ہی بچہ ایسا ہے کہ جو 5 سال کی عمر کا ہے، باقی ایک اس سے چھوٹا ہے جو کہ ابھی 2.5 سال کا ہے، وہ میری گود میں ہے، اور باقی جو 2 ہیں وہ بڑے ہیں، اس لیے 5 سال کا صرف ایک ہی بچہ ہے۔ پھر میں نے پوچھا کہ ان کے ابو کا نام کیا ہے، تو کہنے لگی لیاقت۔ میں نے کہا کیا کام کرتے ہیں؟ جی ہوٹل پہ کام کرتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے میں نے اس کا نام پوچھا تو اس نے مجھے اپنا نام سغرا بتایا اور مجھے کنفرم ہو گیا۔ میں نے کہا آپ لیاقت کی کیا لگتی ہیں؟ کہ میں لیاقت کی بیوی ہوں۔ یہاں پر کتنے عرصے سے رہ رہے ہیں؟ اس نے کہا جی کہ تقریباً 2.5 سال
ہو چکے ہیں یہاں پر رہتے ہوئے۔ مکان کا کرایہ وغیرہ میں نے ظاہری بات ہے پوچھنا مناسب نہیں سمجھا، لیکن وہ خود ہی بتا گئی کہ وہ یہاں 12,000 روپے کرائے پہ رہ رہی ہے۔ بہرحال میں یہ چھوٹا سا سروے کر کے واپس آ گئی، اور اس کے بعد مجھے پتہ چل گیا کہ وہ کیوں مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہ رہا۔ ظاہری بات ہے کہ جس شخص کے پہلے سے بیوی اور بچے موجود ہیں، وہ میرے ساتھ شادی کر کے اپنا گھر کیسے آباد رکھے گا؟ اس نے مجھے اسی شہر میں الگ ایک جگہ رکھا ہے صرف اس لیے کہ وہ میرے ساتھ مزے کر سکے، مجھے استعمال کر سکے اور میرے ساتھ وقت گزار سکے۔ پتہ نہیں وہ اپنی بیوی سے کیا جھوٹ بول کر کے ایسا جھوٹ بولتا ہوگا کہ جس سے وہ راتوں کو یہاں میرے پاس رکتا ہے، دن کو کام پہ جاتا ہے، اپنی بیوی کے پاس شاید جاتا ہی نہیں ہے یا بہت کام جاتا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کی بیوی مطمئن ہے، اسے اس بات کی پرواہ نہیں ہے۔ اب میں کیا کہہ سکتا تھا؟ ظاہری بات ہے کہ جو کچھ بھی تھا منیبہ کے سامنے آ چکا تھا۔ میں نے منیبہ سے کہا، میں نے کہا منیبہ اب مجھے بتاؤ تم کیا کرو گی، کیونکہ میں نہیں چاہتا کہ میرا نام کسی بھی بات میں آئے، اور نہ ہی جو ہے وہ کسی طریقے سے جو ہے وہ لیاقت کو اس بات کا پتہ چلے۔ منیبہ نے کہا چلیں کوئی نہیں، میں اس بارے میں کروں گی اور آپ کا نام نہیں آنے دوں گی۔ اب ایسا ہوا کہ واقعی اس رات میرے کانوں نے جو سرگوشیاں سنی وہ کچھ اور نوعیت کی تھی۔ اس نے البم کے حوالے سے بات چھیڑ دی۔ اس نے کہا البم میں تمہارے ساتھ جو عورت کھڑی ہے وہ کون ہے؟ یہ البم مجھے صفائی کرتے ہوئے ملا ہے، اور اس البم میں جو عورت ہے وہ کون ہے، اس کے بارے میں مجھے بتاؤ۔ وہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگا۔ اس نے کہا بس میری دور کی رشتہ دار ہے، تمہیں اس سے کیا لگے؟ لیکن وہ بضد رہی۔ اس نے کہا کہ نہیں، یہ عورت اگر تمہاری دور کی رشتہ دار ہے، یہ تو بہت ساری فوٹو میں تمہارے ساتھ کھڑی ہے، پھر ایک دو فوٹو میں بچے بھی ساتھ تھے، لہٰذا اس نے جب اپنی ضد نہ چھوڑی اور بار بار پوچھتی رہی تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، اگر تم سننا ہی چاہتی ہو اور تمہیں اتنا ہی شوق ہے تو میں تمہیں بتاتا چلوں، یہ عورت بیوی ہے میری اور یہ بچے میرے ہی بچے ہیں۔ اب منیبہ نے کہا کہ اگر تمہاری بیوی موجود تھی، تمہارے بچے موجود تھے، تو میری زندگی خراب کیوں کی؟ تمہیں شاید پتہ ہے کہ ایک بچہ میرے پیٹ میں بھی پل رہا ہے، میں بھی پریگننٹ ہوں اور میں بھی بہت جلد ماں بننے والی ہوں، میری زندگی کیوں برباد کی؟ اس نے کہا بس بہت بڑی غلطی ہو گئی، لیکن غلطی ساری میری نہیں ہے، غلطی تمہاری تھی۔ میں نے تو تمہیں آسرا دیا تھا، اور تمہیں جو آسرا دیا تھا وہ بھی تمہارے سامنے ہے۔ اس نے کہا کیا سامنے ہے؟ ٹھیک ہے، میں مانتی ہوں کہ میں نے غلطی کی تھی اور اس غلطی کی سزا میں نے بھگت بھی لی، لیکن تم نے بھی تو میرے ساتھ جھوٹ بولا نا، تم نے کون سا سچ کہا؟ اور پھر تم نے مجھ سے اس وعدے پر کہ میں تم سے شادی کر کے تمہیں اپنی بیوی بنا لوں گا اور تمہارے جو بھی ماتھے پہ داغ لگا ہوا ہے یہ دھل جائے گا، اسی لیے مجھے یہی کہہ کر کے لائے تھے نا، جھوٹ بولا نا تم نے۔ میں نے تو تم سے جھوٹ نہیں بولا تھا، میں نے تو جو بھی کہا تھا وہ سچ تھا، اور میں نے اسی سچ کے سہارے جو ہے وہ ساری زندگی کو گزارا ہے، لیکن جھوٹ تم نے مجھ سے بولا ہے، میں نے تم سے جھوٹ نہیں بولا۔ اسی لڑائی کے دوران ان دونوں کے درمیان کافی گرما گرم بحث ہوئی، اور یہ آواز سرگوشیوں سے تھوڑی بلند بھی ہو چکی تھی، لیکن ظاہری بات ہے کہ میں یہی سمجھنا اور سمجھانا چاہتا تھا کہ مجھے اس بات میں کوئی نہ دلچسپی ہے اور نہ ہی جو ہے میں نے کچھ سنا ہے، اور نہ ہی میں اس بارے میں کوئی دلچسپی رکھتا ہوں، اس لیے میں چپ چاپ اپنے ہی کمرے میں سویا بنا رہا، اور ساتھ ہی ساتھ میں نے ساری گفتگو بھی سن لی۔ اگلی صبح وہ بغیر ناشتہ کیے کام پہ نکل گیا، اور نہ ہی منیبہ نے اس کے لیے ناشتہ بنایا۔ جب میں سو کر کے اٹھا تو منیبہ نے مجھے چائے کی پیالی بنا کر کے دی اور ساتھ میں ایک پراٹھا بنا دیا۔ اس نے کہا آج اسی پہ گزارا کرو بہو صاحب، میں بہت زیادہ موڈ میرا خراب ہے، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی میں کیا کروں۔ میں نے کہا کہ منیبہ میں نے تمہاری ساری بات سن لی ہے، مجھے کچھ باتیں سمجھ نہیں آئی ہیں، مجھے وہ باتیں ذرا سمجھاؤ گی؟ اس نے کہا کیوں نہیں صاحب، آج بھی اتوار تھا اور چھٹی تھی، اس لیے مجھے آفس تو جانا نہیں تھا۔ میں اسی کے ساتھ وہاں برآمدے میں کرسی پر بیٹھ گیا اور اس نے مجھے بتانا شروع کیا۔ میں نے کہا سب سے پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ تم اس شخص کے ساتھ کیسے آئی، کیونکہ تمہاری باتوں سے رات کو لگا کہ تم کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات ہے، کوئی غلطی تم نے کی اور پھر اس نے اس غلطی سے فائدہ اٹھایا، اس قسم کی گفتگو ہوئی ہے۔ اب تم نے کیا غلطی کی اور اس نے اس غلطی سے کیسے فائدہ اٹھایا، مجھے یہ بتا دو۔
اس نے کہا میں آپ کو ساری بات بتاتی ہوں، یہ مجھ سے عمر میں 10-12 سال بڑا ہے، میرا دماغ خراب تھا کہ میں اس کے ساتھ بھاگی میں آصف کے ساتھ تھی۔ آصف بھی میرے گاؤں سے تعلق رکھتا ہے، وہ ایک خوش شکل لڑکا ہے، لگ بھگ 25-26 سال کا رہا ہوگا۔ وہ شہر میں کام کرتا تھا اور گاؤں کم ہی آتا تھا، لیکن جب بھی آتا تھا میرے لیے کوئی نہ کوئی تحفہ تحائف لے کر کے آتا تھا۔ میں اس کی طرف اور وہ میری طرف راغب تھا۔ اب آصف نے مجھے بتایا کہ وہ میرے ساتھ شادی کرنا چاہتا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ تھا کہ ہم جس برادری سے تعلق رکھتے ہیں اس برادری میں لڑکی کا رشتہ جو ہے وہ دوسری برادری میں نہیں کرتے۔ آج تک ہماری جتنی بھی لڑکیوں نے ایسا قدم اٹھایا یا پھر کسی دوسری برادری میں رشتہ کیا تو ہماری برادری اس کا حقہ پانی بند کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بول چال ختم کر دیتی ہے۔ جب بات یہاں تک پہنچی، میں بھی آصف کو پسند کرتی تھی اور آصف بھی مجھے پسند کرتا تھا۔ پھر ہم نے یہی فیصلہ کیا کہ اس کا ایک حل ہے کہ اگر ہم یہاں سے چلے جائیں اور شہر جا کر کے شادی کر کے واپس آ جائیں تو یہ لوگ بولیں گے اور بول کر کے چپ کر جائیں گے۔ اگر ان لوگوں نے ہمیں مان سمان عزت دی تو ٹھیک ہے، نہیں تو ہم شہر واپس چلے جائیں گے اور وہیں پر اپنی زندگی گزاریں گے۔ لہٰذا میں نے آصف کے ساتھ گھر چھوڑ کر کے بھاگنے کا فیصلہ کیا اور میں آصف کو لے کر کے گھر سے نکل آئی۔ آصف کیونکہ زیادہ شہر میں رہتا تھا، گاؤں میں صرف اس کا ایک چچا تھا جس کے پاس وہ جایا کرتا تھا، اور چچا کے گھر میں ہی اس کی میری ملاقات ہوئی تھی اور یہ ملاقات ہماری محبت میں تبدیل ہو گئی تھی۔ پھر یہ ہوا کہ آصف مجھے اپنے ساتھ بھگانے کے لیے تیار ہو گیا اور ہم لوگوں نے بھاگنے کا پروگرام بنایا اور ہم لوگ اس بات کے لیے ایک دوسرے کو ذہنی طور پر آمادہ کر چکے تھے۔ جس رات میں نے بھاگنا تھا، آصف نے مجھ سے پہلے ریلوے اسٹیشن پہنچنا تھا۔ ہمارا ایک چھوٹا سا ریلوے اسٹیشن تھا جو کہ گاؤں کے پاس ہی تھا اور وہاں پر گاڑی رکتی تھی، صرف 5 منٹ کا سٹے ہوتا تھا اور اس کے بعد گاڑی جو ہے وہ شہر کے لیے روانہ ہو جاتی تھی۔ وہ ریلوے اسٹیشن پر مجھ سے پہلے پہنچنا چاہتا تھا۔ ظاہر بات ہے کہ میں اس کو یہ بات کہہ چکی تھی کہ وہ مجھ سے پہلے ریلوے اسٹیشن پر پہنچ جائے۔ میں نے بس اپنا ضروری سامان لیا اور سامان لے کر کے میں وہاں سے نکل آئی۔ مجھے پیدل ریلوے اسٹیشن جانا تھا، اگرچہ رات آدھی سے زیادہ ہو چکی تھی، لیکن ان گلی محلوں کے کتے تک مجھے جانتے تھے، اس لیے مجھے کسی کا ڈر نہیں تھا اور میں قریب پیدل چلتی ہوئی آدھے گھنٹے کے اندر اس ریلوے اسٹیشن تک پہنچ گئی جہاں پر ظاہر بات ہے کہ آصف کو مجھ سے پہلے موجود ہونا چاہیے تھا۔ میں جب وہاں ریلوے اسٹیشن پر پہنچی اس وقت مجھے ریلوے پلیٹ فارم پر کسی بھی جگہ پر آصف نظر نہیں آیا۔ ہر طرف نظر دوڑا کر کے میں وہاں ایک بینچ پر بیٹھ گئی۔ یہ ایک بالکل ہی اجڑ اور ویران سا ریلوے اسٹیشن تھا جس پہ صرف 5 منٹ کے لیے گاڑی رکتی تھی اور وہ گاڑی ظاہر بات ہے کہ شہر جانے والی ہوتی تھی۔ میں وہاں پر کافی دیر تک بیٹھ کر کے آصف کا انتظار کرتی رہی۔ ہمارے پاس فون وغیرہ نہیں تھا کہ ہم ایک دوسرے سے رابطہ کر سکتے اور نہ ہی ہمارے پاس رابطے کا کوئی اور ذریعہ تھا۔ بس ایسا تھا کہ میں اس کا انتظار کر سکتی تھی اور سوائے انتظار کرنے کے اور کوئی کام نہیں تھا۔ میں نے اسے یہ کہا تھا کہ وہ مجھ سے پہلے جا کر کے وہاں پر بیٹھے اور باقاعدہ ہمارا ٹائم طے ہوا تھا کہ ہم 12 بجے کے بعد نکلیں گے، پھر آدھے گھنٹے کا سفر ہے، تم 12:30 بجے تک وہاں پہنچ جاؤ گے۔ میں کوشش کروں گی کہ 1 بجے تک میں بھی وہاں ریلوے اسٹیشن پر آ جاؤں۔ جب میں 1 بجے ریلوے اسٹیشن پر پہنچوں گی تو اس کے بعد 2 بجے ایگزیکٹ گاڑی آتی ہے اور جیسے ہی وہ گاڑی وہاں پر سٹے کرے گی ہم وہاں سے بیٹھ جائیں گے۔ اس اسٹیشن کی خاص بات یہ تھی کہ یہاں پر ٹکٹ وغیرہ نہیں لیا جاتا تھا، جو بھی یہاں سے چڑھتا تھا اسے ٹکٹ اندر سے خود ٹی ٹی بنا کر کے دیتا تھا، کیونکہ اسے بتایا جاتا تھا کہ میں فلاں جگہ سے چڑھا ہوں، اس لیے وہاں پر کیونکہ کوئی ٹکٹ آفس نہیں ہے تو مجھے ٹکٹ بنا دو، اور وہ بنا دیا کرتا تھا۔ یہی بات مجھے آصف نے بھی سمجھائی تھی۔ میرے پاس پیسے بھی کچھ موجود تھے اور گھر میں سے میں اپنے کپڑے سامان وغیرہ بھی لے کر کے آئی تھی۔ میرے پاس 2 بیگ تھے، ایک میں نے اپنے کندھوں پہ ڈال رکھا تھا اور دوسرے کو میں نے اپنے ہاتھ میں تھام رکھا تھا۔ 2 بج گئے اور 2 بجے تک کسی جگہ سے بھی آصف کا پتہ نہیں لگا۔
گاڑی آ گئی، گاڑی کو صرف 5 منٹ تک رکنا تھا۔ اب 2 ہی راستے تھے کہ ایک تو میں یہاں سے واپس چلی جاؤں، لیکن میں اگر واپس گئی اور مجھے پتہ چلا کہ آصف جو ہے وہ وہاں سے نکل چکا ہے، یا آصف جو ہے وہ وہاں پر موجود نہیں ہے، یا آصف کسی اور ذریعے سے شہر چلا گیا ہے، میں کیا کروں مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میں اسی پریشانی میں مبتلا تھی کہ اتنے میں نے دور سے کچھ حیولے دیکھے۔ وہ حیولے کچھ ایسے تھے کہ مجھے ایسا لگا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہ مل کر آ رہے ہیں۔ پھر میں نے جیسے ہی وہ لوگ تھوڑے سے قریب آئے، میں نے دیکھا کہ ان کے ہاتھوں میں باقاعدہ جو ہیں وہ ڈانگیں انہوں نے اٹھا رکھی تھیں، سوٹیاں تھیں، اور ایک آدھ کے پاس رائفل بھی موجود تھی۔ میں جس جگہ پر کھڑی تھی وہاں سے مجھے وہ لوگ دکھائی دے رہے تھے، کیونکہ میں روشنی والی جگہ پر کھڑی تھی اور وہ لوگ ایک طرف سے آ رہے تھے۔ میں نے وہاں ان لوگوں کو آتے ہوئے دیکھ لیا اور میں نے ان میں سے 1-2 کو پہچان لیا۔ وہ میرے ہی گھر کے لوگ تھے، میرے ہی گاؤں کے لوگ تھے، جو شاید یہاں پر مجھے یا پھر آصف کو تلاش کرنے کے لیے آئے تھے۔ مجھے اپنی جان خطرے میں نظر آئی۔ مجھے ایسا لگا کہ اگر ان لوگوں نے مجھے پکڑا تو یہ لوگ مجھے زندہ نہیں چھوڑیں گے۔ ایسے میں ٹرین کا ہارن بجا، وہ جانے کے لیے تیار تھی۔ میرے پاس اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں بھاگ کر ٹرین میں چڑھ جاتی، کیونکہ میں پلیٹ فارم پر کھڑی تھی اور وہیں تھی کہ ٹرین بھی وہاں پر ہی لگی ہوئی تھی۔ میں نے جلدی سے بھاگ کر کے ٹرین کے ایک ڈبے کو پکڑا اور پھر میں نے اس ڈبے میں چڑھ جانا مناسب سمجھا۔ جیسے ہی میں ٹرین کے اس ڈبے میں چڑھی، ٹرین آہستہ آہستہ چل پڑی۔ وہ لوگ ابھی کچھ دور تھے۔ جس وقت تک وہ اس جگہ پہنچے جہاں سے ٹرین چلی تھی، میں کافی دور اس ٹرین میں جا چکی تھی۔ وہ پلیٹ فارم پر کھڑے تھے اور میں دروازے میں کھڑی ٹرین سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ میں انہیں پہچان چکی تھی، یہ میرے ہی گھر کے لوگ تھے اور میرے ہی پیچھے آئے تھے۔ ظاہری بات ہے کہ میں ان کے لیے ایک باغی لڑکی تھی اور وہ میرا پیچھا کر سکتے تھے، اور میں وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ میں ٹرین میں سوار ہو چکی تھی، لیکن مجھے آصف کے بارے میں نہ ہی کوئی خبر تھی، نہ ہی کوئی پتہ تھا، اور نہ ہی میں آصف کے بارے میں کچھ جانتی تھی۔ لہٰذا میرے پاس اب اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں شہر پہنچ جاؤں۔ شہر پہنچ کر میں کہاں جاؤں گی، کیا کروں گی، کیا کھاؤں گی، کیا پیوں گی، اس بات کے بارے میں مجھے کچھ ہوش نہیں تھا۔ بس مجھے اتنا پتہ تھا کہ میرے گھر کے لوگ مجھے مارنے کے لیے نکلے ہیں اور وہ شاید میری جان لے لیں گے اگر میں واپس گئی تو۔ اس لیے گھر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ ٹی ٹی میرے پاس آیا تو میں نے اسے اپنے اسٹیشن کا نام بتایا۔ اس نے میری ٹکٹ بنا دی اور مجھ سے اتنے ہی پیسے لیے کہ جتنے شہر جانے کے لیے تھے۔ لہٰذا مجھے اس نے شہر جانے کی ٹکٹ دے دی اور میں شہر کے لیے، جو کہ رات کے 2 بجے روانہ ہوئی تھی، صبح سورج نکلنے سے پہلے شہر کے اسٹیشن پر آ کر کے اتر گئی تھی، اور مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں شہر پہنچ چکی ہوں۔ اس دوران میں تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں سوئی تھی۔ میں بے چین سی رہی تھی، حتیٰ کہ میں نے آصف کو بھی اس ڈبے میں گھوم پھر کر کے تلاش کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن مجھے آصف کا کچھ پتہ نہیں چلا تھا۔ میں من ہی من دعا مانگ رہی تھی کہ اللہ کرے کہ اس کی زندگی سلامت ہو اور وہ ٹھیک ہو۔ اگر وہ میرے ہی رشتہ داروں کے یا پھر میرے لوگوں کے ہتھے چڑھ گیا تو وہ مار مار کر کے اسے دمبا بنا دیں گے۔ پتہ نہیں اس کا کیا حال کریں گے، اس کی جان تک لے لیں گے۔ اسی لیے اب میں یہاں پر آ چکی تھی اور آصف کے بارے میں مجھے کچھ بھی پتہ نہیں تھا۔ انجان شہر، نہ میں کسی کو جانتی تھی، نہ مجھے کوئی جانتا تھا۔ پھر یہ ہے کہ صبح کا ٹائم تھا، میں رات کی بھاگی ہوئی تھی۔ اس بھاگ دوڑ میں بھوک کے مارے میرا برا حال تھا، اور مجھے جو ہے وہ ریلوے اسٹیشن سے نکلے ہوئے بھی گھنٹہ بھر ہو چکا تھا۔ سورج نکل آیا تھا، لیکن شکر ہے کہ موسم اچھا تھا، لہٰذا مجھے وہاں پر چلنے پھرنے میں دشواری نہیں ہو رہی تھی۔ لیکن میں اب کہاں جاتی، کیا کرتی، یہ بات مجھے کچھ پتہ نہیں تھا۔ میرے پاس صرف 3500 روپے کی رقم تھی، جس میں سے میں نے ٹکٹ بھی خریدی تھی، اور 400 روپے میں نے ٹکٹ کے ادا کیے تھے۔ 400 روپے میں اس نے مجھے یہاں پر پہنچا دیا تھا۔ پھر یہ ہے کہ میں 3100 روپے کی رقم لے کر کے کہاں جاتی، کس کے پاس جاتی؟ یہاں پر کوئی میرا جاننے والا نہیں تھا، کوئی مجھے سمجھنے والا نہیں تھا، کوئی ایسا نہیں تھا کہ جسے میں جانتی۔
مجھے بھوک کے مارے چکر آنے لگے کیونکہ میں صبح صبح اب ناشتہ کرنا چاہ رہی تھی۔ صبح کیا دوپہر کے تقریباً 10:30 بج چکے تھے اور ابھی تک میں سڑکوں پر آوارہ گردوں کی طرح گھوم رہی تھی کہ مجھے ایک ہوٹل نظر آیا۔ میں اس ہوٹل پر کھانا کھانے کے لیے، ناشتہ کرنے کے لیے چلی گئی۔ جب میں وہاں پر پہنچی، ایک شخص میرے پاس آیا، اس نے مجھ سے کھانے کے لیے یا ناشتے کے لیے پوچھا تو میں نے اسے چائے اور چائے کے ساتھ پراٹھا یا کوئی ایسی چیز لانے کے لیے کہا کہ جس سے میرا پیٹ بھر جائے۔ میں نے اسے انڈا فرائی وغیرہ کے بارے میں بھی پوچھا کیونکہ مجھے اتنا تو پتہ ہے کہ یہی مینیو ہوتا ہے، زیادہ تر جو ناشتے کے ہوٹل ہوتے ہیں وہاں پر چائے پراٹھا انڈا وغیرہ ملتا ہے، لہٰذا میں یہی سوچ کر کے وہاں پر گئی تھی کہ شاید مجھے یہاں سے مل جائے گا۔ اس نے کہا کہ بی بی ایسا ہے کہ آپ کو جو ہے وہ چائے تو مل جائے گی اور چائے کے ساتھ آپ کو ویسے روٹی دے دیں گے، ہمارا ہوٹل ایسا نہیں ہے کہ صبح صبح پراٹھا بنائے، ہاں آپ کو چنے مل سکتے ہیں اور چنوں کے ساتھ آپ روٹی کھا سکتی ہو۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، جو ہے وہ لے آؤ۔ اب وہ جانے لگا تو ایک دم سے مڑا، اس نے مجھے تھوڑا غور سے دیکھا، وہ لیاقت تھا۔ اس نے مجھے کہا کہ میں نے تمہیں کہیں دیکھا ہے۔ میں نے کہا جاؤ کھانے کے لیے لے کر آؤ، بعد میں بات کرنا، میرے کھانے کے مارے میرے سر میں چکر آ رہے ہیں، مجھے جو ہے وہ کچھ بھی سجائی نہیں دے رہا ہے۔ خیر وہ تھوڑی دیر میں چنوں کی ایک پلیٹ، ساتھ میں 2 روٹیاں اور چائے کا ایک کپ لے کر کے آ گیا۔ پھر میں کھانے لگی اور وہ میرے سرہانے کھڑا ہو گیا اور پھر کافی دیر تک مجھے غور سے دیکھنے کے بعد اس نے مجھے کہا کہ اگر میں غلطی پر نہیں تو تم منیبہ ہو۔ اس کے منہ سے میں اپنا نام سن کر کے چونک گئی۔ میں نے پہلی بار نظر اٹھا کر کے اسے غور سے دیکھا تھا اور پھر اسے غور سے دیکھنے پر میں نے اسے پہچان لیا، یہ ہمارے ہی گاؤں کا لیاقت تھا۔ میں نے لیاقت کو پہچان لیا تھا اور لیاقت نے مجھے پہچان لیا تھا۔ میں نے اسے کہا لیاقت بھائی آپ؟ اس نے کہا ہاں میں لیاقت ہوں، تم منیبہ ہو، تم یہاں شہر میں کیسے؟ اب میرے پاس کیا چارہ تھا کہ ایک ہی بندہ ملا تھا جو کہ مجھے پہچانتا تھا، اب اس کے ساتھ میں جھوٹ تو بول نہیں سکتی تھی، لہٰذا میں نے اسے ساری بات بتا دی اور میں نے اسے کہا کہ میں اس طریقے سے آصف کے ساتھ بھاگی ہوں، آصف کا پتہ نہیں ہے، میں شہر پہنچ آئی ہوں اور پھر یہاں پر میرا نہ کوئی جاننے والا ہے نہ مجھے کوئی پہچاننے والا ہے۔ اس نے مجھے کہا کہ ایسے تو تم اپنے کسی بھی اور کوئی گاؤں سے تمہیں یہاں شہر ڈھونڈتا ہوا آ گیا تو تم اس کی نظر میں آ جاؤ گی اور پھر تمہارا وہی حشر کریں گے۔ آصف کا پتہ نہیں انہوں نے کیا کیا ہوگا یا کیا نہیں کیا ہوگا، لیکن ظاہری بات ہے کہ تم یہاں پر کتنا ٹائم رہو گی، تمہیں آخر کار یا تو گھر واپس جانا ہوگا یا پھر تمہیں اپنے لیے کوئی ٹھکانہ تلاش کرنا ہوگا۔ میں نے اس کو کہا لیاقت بھائی میں کیا کر سکتی ہوں، میرے سامنے تو اب کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی، تمہارے سامنے ہے، میں گھر واپس جاؤں تو جان کا خطرہ ہے اور اگر گھر واپس نہیں جاتی تو ایک انجان شہر، ایک ایسی جگہ کہ جہاں پر مجھے کوئی بھی جانتا نہیں، میں وہاں پر کیا کروں۔ ایسے میں اس نے مجھے کہا کہ تم یہ کیوں بھول گئی ہو کہ میں تمہیں جانتا ہوں اور بڑے اچھے طریقے سے جانتا ہوں، اگر تم اس شہر میں انجان ہو، اس شہر کو نہیں جانتی ہو تو میں اس شہر کو جانتا ہوں، تم فکر مت کرو، میں یہاں پر ایک جگہ جانتا ہوں جہاں پر مجھے امید ہے کہ کوارٹر ہیں، خالی ہیں اور ان میں سے کوئی نہ کوئی کوارٹر کرائے پر مل جائے گا، تم میرے ساتھ چلو، میں تمہیں وہ کوارٹر لے دیتا ہوں اور اس کوارٹر میں کچھ سامان جو ہے وہ میں تمہیں 1-2 دن میں ڈال دوں گا، جس سے چارپائی بستر وغیرہ، کھانے پینے کے برتن، تاکہ تمہارے لیے تھوڑی آسانی ہو جائے اور تم وہاں پر رہ سکو۔ میں نے کہا لیاقت بھائی آپ کی بڑی مہربانی، لیکن آپ یہ مجھ پر اتنی مہربانی کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے کہا کہ میں تمہیں بتاؤں گا لیکن سب سے پہلے ہمیں تمہارے رہنے کے لیے بندوبست کرنا پڑے گا۔ وہ مجھے یہاں پر لے آیا، پھر اس کوارٹروں کی ایک مالکن ہے جس کا نام مائی رضیہ ہے، اس نے مائی رضیہ سے بات کی اور مائی رضیہ کو اس نے میرے سامنے ہی یہ بتایا کہ ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ میں اس بات پر اعتراض کرتی لیکن اس نے مجھے آنکھ ٹھکا دی کہ نہیں، یہ نہیں بتانا۔ میں چپ ہو گئی کیونکہ ظاہری بات ہے کہ واقعی ایک اکیلی لڑکی کو یہاں پر ہو سکتا ہے کوئی کوارٹر کرائے پہ نہ دیتا۔ اب وہ مجھے لے کر کے اس کوارٹر کے اندر آ گیا، یہ دونوں کمرے اس وقت خالی تھے، یہ چند چارپائیاں اور بستر وغیرہ اور کچھ کھانے پینے کا سامان جو اس وقت آپ کو یہاں پہ نظر آ رہا ہے،
یہ بھی اس نے 1-2 روز میں بندوبست کیا، مجھے نہیں پتہ کہاں سے لایا، لیکن یہ لا کر کے اس نے یہاں پر رکھ دیا اور اس طریقے سے ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ اب اس نے مجھے کہا کہ تم جو غلطی کر بیٹھی ہو، اس غلطی کا ایک ہی ازالہ ہے، ایک ہی طریقے سے اس غلطی کو سنبھالا جا سکتا ہے۔ میں بھی تمہارے گاؤں سے ہوں، تم مجھے ہی اس شہر میں جانتی ہو اور میں تمہیں ہی اس شہر میں جانتا ہوں، ہم دونوں ہی ایک دوسرے کے رشتہ دار بھی ہیں، ایک دوسرے سے واقف بھی ہیں اور ایک ہی گاؤں سے ہمارا تعلق بھی ہے۔ اب ایسے میں اگر میں نے مائی کو جھوٹ بولا ہے اور مکان مالکن کو یہ بتایا ہے کہ تم میری بیوی ہو، تو اب ایسا ہے کہ کیوں نہ ہم اسی بات کو سچ کر دکھائیں۔ آصف نہیں پتا کہ تمہارے ساتھ کیا دھوکہ کر گیا، وہ کیوں نہیں آیا، وہ خود کسی مصیبت میں پھنس گیا یا اس کی کیا کہانی ہے، نہ تم جانتی ہو نہ میں جانتا ہوں۔ لیکن اتنا میں جانتا ہوں کہ تم آ چکی ہو شہر میں، تم واپس جا نہیں سکتی، کوئی تمہارا عزیز رشتہ دار نہیں ہے، کوئی تمہارا اپنا نہیں ہے۔ ایسے میں تم مجھے اپنا بنا لو، میں تمہیں اپنا بنا لیتا ہوں، میں تم سے شادی کر کے گھر بسا لیتا ہوں، تمہارا بھی گھر بس جائے گا، میرا بھی گھر بس جائے گا، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا، میرا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اس طریقے سے ہم دونوں میاں بیوی کی حیثیت سے یہاں پر رہنے لگیں گے اور کسی کو کسی قسم کا مسئلہ بھی نہیں ہوگا۔ کوشش کروں گا کہ تم گھر سے زیادہ باہر نہ نکلو، زیادہ تر گھر کے اندر رہو، اور اگر نکلو بھی تو اس کے لیے میں تمہیں برقع لا دوں گا، اس برقعے میں کوئی تمہیں پہچان نہیں سکے گا کہ تم منیبہ ہو، تمہارا تعلق فلاں گاؤں سے ہے، تم گاؤں سے بھاگی ہوئی ہو، وغیرہ وغیرہ۔ پھر اس نے، ظاہری بات ہے میرے پاس بھاگنے کا راستہ ہی نہیں تھا، اس نے مجھے ان باتوں پر آمادہ کرنے کے بعد میری طرف ہاتھ بڑھا دیا۔ میں نوجوان لڑکی تھی، کہاں تک اعتراض کر سکتی تھی، کس بات کے لیے منع کر سکتی تھی۔ میں بھی اس کی باتوں میں آ گئی اور میں نے اپنے آپ کو اس کے حوالے کر دیا۔ اب یہ سلسلہ روزانہ کی بنیاد پر چلنے لگا، وہ مجھے لوٹتا رہا، میں لٹتی رہی، اس میں میری اپنی مرضی شامل تھی۔ میں یہ نہیں کہوں گی کہ اس نے میرے ساتھ کوئی زبردستی کی یا اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا کیا کہ جس کو میں مورد الزام ٹھہراؤں۔ پھر یہ سلسلہ چلتا رہا اور اس طریقے سے اب اس کو 4 مہینے گزر چکے ہیں۔ آج 4 مہینے کے بعد مجھے یہ پتہ چل رہا ہے کہ یہ شخص شادی شدہ ہے، اس کے 4 بچے ہیں، اور یہ شخص جو ہے یہاں پر مجھے صرف ایک، اب میں وہ لفظ ادا نہیں کرنا چاہتی، اس نے مجھے وہ بنا کے رکھا ہوا ہے۔ تمام بات میری سمجھ میں آ چکی تھی، اس لڑکی کی بات بھی سمجھ آ چکی تھی، اس لڑکی کی مجبوری بھی سمجھ آ چکی تھی، اور لیاقت نے جس طریقے سے اس کی مجبوری سے فائدہ اٹھا کر کے اسے اپنی نام نہاد بیوی بنایا تھا وہ بھی سمجھ آ چکی تھی۔ ویسے لیاقت اگر چاہتا تو اس کے ساتھ کورٹ میرج کر بھی لیتا تو کوئی حرج نہیں تھا، وہ اپنی دوسری بیوی کو اس گھر میں رکھتا، اس کو یہاں پر رکھتا، منیبہ کو سیدھا سیدھا بتا دیتا کہ بھئی میں شادی شدہ 4 بچوں کا باپ ہوں، کبھی تمہاری طرف آ جایا کروں گا، کبھی اس طرف چلا جایا کروں گا۔ زیادہ سے زیادہ یہی تھا کہ وہ صغرا سے، یعنی اپنی پہلی بیوی سے منیبہ کو چھپا لیتا، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ منیبہ کو قبول نہ کرتی۔ یہ باتیں اگر وہ کھل کر کے منیبہ کو بتا دیتا تو اب اس میں ایسا نہیں تھا کہ میرے خیال میں یہ بیچاری لڑکی جو جنگل میں پھنسی ہوئی تھی، اس کے پاس واقعی بھاگنے کا کوئی راستہ نہیں تھا، یہ شاید اس صورتحال میں بھی اسے تسلیم کر لیتی۔ لیکن اب جب کہ اس طریقے سے اسے پتہ چل رہا ہے کہ اس کے 4 بچے ہیں، اس کی بیوی ہے، اور وہ اس سے شادی کرنے کا بالکل ارادہ نہیں رکھتا، کیونکہ اس کے ہاؤ باؤ سے، اس کی کسی بات سے اس بات کا پتہ نہیں چل رہا کہ وہ منیبہ سے شادی کر کے اس کے ساتھ گھر بسانا چاہتا ہے۔ لہٰذا اب ایک ہی بات تھی، اور وہ بات یہ تھی کہ منیبہ جو ہے یا تو اس شخص کو چھوڑ دے، اپنا ٹھکانہ کر لے، یا پھر وہ اگر اس شخص کے ساتھ رہنا چاہتی ہے تو ایسی ہی ذلت بھری زندگی جینے کے لیے تیار ہو جائے۔ اس کے پاس اس کے لیے کوئی راستہ نہیں تھا، باقی گاؤں وغیرہ جانے کا راستہ تو بالکل اس کے لیے بند ہو چکا تھا۔ اور سچ پوچھیں تو اس کی باتوں سے جو مجھے لگ رہا تھا کہ شاید میں نے اپنے اندر ایک اندازہ قائم کیا تھا کہ شاید وہ بھاگ آئی تھی، لیکن جب آصف بھاگنے لگا تو کچھ پتہ چل گیا، کچھ شور ہوا،
آصف کو تو پکڑ کر کے وہیں پر دھر لیا گیا اور اس سے جب دیگر تفصیل پوچھی گئی تو اس نے منیبہ کے بارے میں بتایا کہ وہ ریلوے اسٹیشن پر ہوگی، اسی لیے وہ لوگ ڈنڈے سوٹے لے کر کے اسے ڈھونڈنے کے لیے آئے تھے۔ وہ تو اس کی قسمت اچھی تھی کہ اسی وقت ٹرین چل پڑی اور وہ لوگ ٹرین کا پیچھا نہیں کر سکے۔ اب میں نے منیبہ کو کہا کہ منیبہ ایک بات میری سمجھ لو، جان لو، فی الحال میں تمہیں جو چیز بتانے لگا ہوں، لیاقت کو یہ باتیں مت بتاؤ کہ تم نے اس کی اصلیت جو ہے وہ کس حد تک جان لی ہے، تم نے جو ہے وہ کیا کیا ہے، کیونکہ اس نے تمہیں خود بتا دیا ہے کہ وہ تصویر والی اس کی بیوی ہے اور وہ اس کے بچے ہیں۔ اب تم کوشش کرو کہ اسے فی الحال اس بات کا ثبوت نہ دو کہ تم یہاں سے اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتی ہو، لیکن تم ذہنی طور پر اپنے آپ کو تیار رکھو، تمہیں یہاں بہت جلد چھٹکارا ملے گا اور تم یہاں سے نکل بھاگو گی۔ تم یہاں سے نکل گئی تو وہ تمہیں ڈھونڈ بھی نہیں سکے گا، کیونکہ وہ اس لیے تمہیں نہیں ڈھونڈ سکے گا کہ اسے پتہ ہی نہیں ہے کہ تم کہاں گئی ہو، کہاں جاؤ گی۔ لہٰذا کیونکہ وہ تمہارا ٹھکانہ نہیں جانتا، اس لیے وہ تمہیں ڈھونڈ نہیں سکے گا۔ کوشش کرو کہ فی الحال بالکل نارمل رہو اور نارمل طریقے سے جو ہے وہ سمجھو۔ جیسا کہ میں تمہیں اب سمجھانے لگا ہوں تمہیں ویسا کرنا ہوگا۔ سب سے پہلے یہ ہے کہ میں اب یہاں پر کیونکہ اس شہر کو کچھ حد تک جان چکا ہوں، میں کوئی مکان تلاش کرتا ہوں، اپنے لیے نہیں، تمہارے لیے ایک ایسا مکان کہ جس میں تم رہو گی اور ہو سکتا ہے کہ میں بھی رہوں گا۔ اب جو بھی میں بتاتا ہوں اس کو غور سے سنو اور اس پر عمل کرو گی تو تم بھی فائدے میں رہو گی، میں بھی فائدے میں رہوں گا اور تمہارا اور میرا سب کا مسئلہ حل ہو جائے گا اور تم اس شخص سے چھٹکارا حاصل کر سکو گی۔ منیبہ بڑی توجہ سے میری باتیں سن رہی تھی۔ میں نے کہا سنو منیبہ، کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے 1-2 روز میں کسی مکان کا بندوبست کر کے، کیونکہ اب میں اس شہر کو کافی حد تک جان چکا ہوں، مجھے کہیں نہ کہیں مکان مل جائے گا۔ میں 1-2 روز میں مکان کا بندوبست کر کے اس مکان کو چھوڑ دوں گا اور میں لیاقت سے یہ کہوں گا کہ مجھے ایک اور اچھا مکان مل گیا ہے، جو کہ میرے آفس کا کوئی میرا دوست ہے، اس نے مجھے اپنے گھر رہنے کی دعوت دی ہے۔ اس نے کہا کہ تم میرے گھر رہ لیا کرو، میرے ساتھ مکان شیئر کر لو۔ اس کا مکان بھی بڑا ہے، اچھا ہے اور ہے بھی ایک صاف ستھرے علاقے میں، ایسا علاقہ نہیں ہے۔ تو میں اس مکان کو چھوڑ رہا ہوں، اگر تمہارا میرا کوئی لین دین ہے تو وہ میرے ساتھ بات کر لو۔ اس طریقے سے میں اس سے بات کر کے اس مکان کو چھوڑ کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ یہاں سے نکل کر کے میرے پاس اپنا اتنا سامان نہیں ہے، صرف 2 ہی چیزیں ہیں۔ میں اپنا سامان لے کر کے یہاں سے نکل جاؤں گا۔ اس کے بعد یہ ہوگا کہ تم اس بات کو بڑے اچھے طریقے سے جانتی ہو کہ یہ روزانہ کی بنیاد پر ہوٹل پہ جاتا ہے اور ہوٹل سے واپس کب آتا ہے۔ اس کی روٹین کا تمہیں بھی علم ہے، مجھے بھی علم ہے۔ میں جو بھی مکان لوں گا وہاں پر جا کے میں سب سے پہلے اپنی سیٹنگ کروں گا، چارپائی بستر وغیرہ میں اپنے خریدوں گا تاکہ مجھے کل کو کسی پریشانی کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ پھر قریب 1 یا 2 ہفتے تک میں جب یہ گھر پہ نہیں ہوا کرے گا، تھوڑی دیر کے لیے آ کر کے تم سے مل کر کے چلا جایا کروں گا اور تم سے رابطے میں رہوں گا تاکہ تمہیں یہ بات ذہن میں رہے کہ تم میرے ساتھ رابطے میں ہو، میں تمہارے ساتھ رابطے میں ہوں۔ تم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ میرے مکان چھوڑ کر چلے جانے کے 15-20 دن بعد چپکے سے یہاں سے گھر کو تالا لگا کے نکل جانا ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ تم سے ایک ملاقات اس وقت سے پہلے کروں گا۔ میں دینا چاہوں تو تمہیں کوئی چھوٹا موٹا موبائل بھی دے سکتا ہوں جہاں پر تم میرے ساتھ رابطے میں رہو، لیکن میں اس سارے کھیل میں موبائل کا استعمال کرنا نہیں چاہتا۔ کیوں کہ اگر موبائل تم استعمال کرو گی، کبھی بھی کسی بھی وقت موبائل کا پتہ چل سکتا ہے، کیونکہ یہ رات کے 10-11 بجے سے پہلے نہیں آتا اور صبح نکل جاتا ہے۔ اس کے جانے آنے کی کیا روٹین ہے، کب چھٹی کرتا ہے، کب نہیں کرتا، کبھی یہ کسی کام کے لیے گھر آ جاتا ہے، کب نہیں آتا، یہ تمام روٹین تم بھی جانتی ہو، میں بھی جانتا ہوں۔ قریب 20 دن کا وقفہ دے کر کے تم
چپکے سے گھر سے نکل آؤ گی اس سے پہلے ہی میں نے تم سے ملاقات کر کے تمہیں اس بارے میں آگاہ کر دوں گا کہ تم کہاں پر پہنچو گی اور میری تمہاری ملاقات کہاں پر ہوگی۔ جب تم مجھ سے ملاقات کرو گی میں وہاں سے تمہیں اس گھر لے جاؤں گا جو میرا اس وقت گھر ہوگا جہاں پر میں رہ رہا ہوں گا۔ اس شخص سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی، اس شخص کے ساتھ تمہیں زبردستی رہنا نہیں پڑے گا۔ اب منیبا نے کہا ساری باتیں ٹھیک ہیں، میری اس شخص سے جان بھی چھوٹ جائے گی، مار پیٹ بھی نہیں ہوگی، مجھے اس شخص کے ساتھ رہنا بھی نہیں پڑے گا، لیکن ایک بات میں آپ سے پوچھوں گی، آپ بھی ایک مرد ہو، میں ایک پہ اعتبار کر کے 4 ماہ سے یہاں پر سزا بھگت رہی ہوں، میں آپ کے اوپر کیسے اعتبار کروں؟ کیسے میں مان لوں کہ آپ میرے ساتھ وہ سب کچھ نہیں کرو گے کہ جو یہ میرے ساتھ کر رہا ہے؟ اور پھر سب سے بڑی بات، میں اس وقت پریگننٹ ہوں، میرے پیٹ میں ایک ننھی سی جان پل رہی ہے، مجھے اس بچے کے ساتھ آپ یہاں سے لے کر کے جا رہے ہیں، آپ اس کا مطلب سمجھتے ہیں؟ میرا ایک اعتماد جیتنا، ایک پریگننٹ عورت کو اپنے ساتھ لے کے جانے کا مطلب کہ کل کو یہ شخص مجھے سہارا دے گا، میرا بنے گا، میرا بن کے رہے گا۔ کیا آپ ایسا کریں گے یا پھر آپ صرف مجھے یہاں سے نکال رہے ہیں کہ چلو 4 ماہ اس کے پاس رہی ہے تو 4-6 ماہ میرے پاس بھی رہ لے گی، 4 ماہ یہاں پر اس بغیر نکاح کے سب کچھ چلتا رہا ہے، 4-6 ماہ میرے پاس بھی بغیر نکاح کے کچھ کر لے گی؟ تو یہ اگر یہی کچھ کرنا ہے، یہی زندگی ہے، تو پھر مجھے یہاں سے جانے کی ضرورت کیا ہے؟ پھر میں یہاں سے کیوں جاؤں گی؟ اور اگر یہ زندگی نہیں جینی، آپ مجھے یہاں سے اس گندگی سے نکال کر کے سچ مچ میں ہی آسرا دینا چاہ رہے ہو، مجھے اپنانا چاہ رہے ہو، اس بچے کو اپنانا چاہ رہے ہو، تو مجھے بتاؤ کہ پھر میں کیا سوچوں؟ کیا ایک دفعہ پھر میں آپ پر اعتبار کر کے آپ کے ساتھ اس گھر سے قدم نکالوں، آپ کے کہے پہ عمل کروں؟ ہو سکتا ہے آپ لیاقت سے بھی زیادہ برے نکلے، میں آپ پہ اعتبار کیسے کر لوں؟ منیبا کی بات بالکل ٹھیک تھی، آخر میں بھی تو ایک مرد تھا۔ اب میں نے منیبا سے کہا منیبا سنو میری بات، تمہیں مجھ پر اعتبار کیوں کرنا ہوگا، کس لیے کرنا ہوگا اور اس اعتبار کی وجہ کیا ہے، یہ میں تمہیں پہلے واضح کر دوں، اس کے بعد اگلا جو پروگرام ہم نے بتایا ہے اس پہ عمل کریں گے یا نہیں کریں گے، میری بات کو سننے کے بعد اس بات کا فیصلہ کرنا۔ میں ایک دوسرے بڑے شہر سے آیا ہوں، یہاں پر ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں، تمہیں پتہ ہے میں 9 سے 5 میرا جاب کا ٹائم ہے، اتوار کو مجھے چھٹی ہوتی ہے، 1.5 لاکھ روپے میری سیلری ہے۔ جس شہر سے میں آیا ہوں اس شہر میں میرا اپنا گھر ہے جو کہ رینٹ کا نہیں ہے، میرا اپنا ذاتی مکان ہے، وہاں پر میری بیوی ہے، میرے 2 بچے ہیں۔ میں اگر تم سے بے ایمانی یا فراڈ کرنا چاہوں تو مجھے تمہیں بتانے کی ضرورت ہی نہیں اپنے بیوی اور بچوں کے بارے میں، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں کہ میری بیوی بھی ہے اور میرے بچے بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میں اپنی بیوی کو یہ بات بتاؤں گا یا میں اپنے بچوں سے یہ بات کروں گا۔ اس کے باوجود تم یہاں سے نکلو، اس جنگل سے نکل جاؤ، لیاقت جیسے بندے کو چھوڑ دو، میرے ساتھ دوسرے گھر میں جا کر کے شفٹ ہو جاؤ، وہاں میرے ساتھ رہو، میں بھی تم سے بیوی ہی کی طرح رہوں گا، یعنی میاں بیوی کی طرح ہی رہوں گا،
لیکن اس سے پہلے کہ میں تمہیں ہاتھ لگاؤں، تمہیں ٹچ کروں، میں تمہیں باقاعدہ نکاح نامہ تمہارا ہاتھ میں پکڑاؤں گا، تم سے شادی کر کے میں تمہارے پاس آؤں گا۔ یہ بچہ جو ہے اس کو نام بھی دوں گا، باقی صرف ایک چیز کا وعدہ تمہیں مجھ سے کرنا ہوگا، اور وہ وعدہ یہ ہے کہ تم اس بات کو جانتی ہو کہ میری بیوی موجود ہے، میرے بچے موجود ہیں، بس ان کو نہیں بتاؤ گی کہ میں نے دوسری شادی کر لی ہے۔ میں شادی بھی کروں گا، تمہیں نام بھی دوں گا، تمہیں عزت بھی دوں گا، بس یہ ہے کہ تم اگر کبھی زندگی میں میری بیوی بچوں کے ساتھ تمہارا سامنا ہو جائے تو تم بالکل نہیں بتاؤ گی کہ تم میری بیوی ہو سکتا ہے کہ میں بہت جلد انہیں بھی اس شہر میں بلا لوں، ظاہری بات ہے کہ وہ میرے بیوی بچے ہیں، میں ان سے دور نہیں رہ سکتا۔ ایک مکان تمہارا ہوگا، ایک ان کا ہوگا، کچھ ٹائم تمہیں دینا پڑے گا، کچھ ان کو دینا پڑے گا، لیکن یاد رکھو کہ میں تم سے یہ بات ساری کھل کے کر رہا ہوں، اس میں رتی برابر بھی جھوٹ نہیں ہے، کیونکہ اگر میں نے جھوٹ بولنا ہوتا تو میں نہ تمہیں اپنی بیوی بچوں کے بارے میں بتاتا اور نہ ہی میں تمہیں اپنے مستقبل کے پلان کے بارے میں بتاتا کہ میں کیا سوچ رہا ہوں۔ میں نے تمہیں مستقبل بھی بتا دیا، یہ بھی بتا دیا کہ میں اپنی بیوی کے سامنے کبھی بھی تمہیں اپنی بیوی تسلیم نہیں کروں گا۔ اگر کہیں سامنا ہو بھی جاتا ہے تو میں تمہیں آفس کی کوئی کولیگ، میرے آفس میں کام کرتی ہے، میرے آفس میں لڑکی کام کرتی ہے، شادی شدہ ہے، میرے کسی دوست کی بیوی ہے، اس قسم کے تعارف سے میں اپنی بیوی کے ساتھ ملا دوں گا۔ اگر اس بات کے لیے آمادہ ہو تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر جیسا چل رہا ہے چلنے دو۔ مجھے کچھ نہیں چاہیے، میرے اندر سچائی ہے، میرے اندر نیکی ہے، میں جو کہہ رہا ہوں سچے جذبے کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ میری بات کو سن کر کے تھوڑی دیر تک منیبہ آنکھیں بند کیے خاموش بیٹھی رہی۔ شاید وہ کوئی فیصلہ کرنا چاہتی تھی، شاید اس کے ذہن میں کوئی کشمکش چل رہی تھی۔ پھر اس نے کہا، ٹھیک ہے، مجھے آپ پہ اعتبار ہے، میں ایک دفعہ پھر اپنی زندگی میں اعتبار کر کے دیکھ لیتی ہوں۔ آپ نے جو کہا، جیسا کہا، میں ویسا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ہمارا کھیل اسی دن سے شروع ہو گیا۔ 2-4 دن گزرنے کے بعد میں نے لیاقت سے کہا کہ یار لیاقت، میرے آفس میں ایک لڑکا ہے، مجھے اس کے گھر میں ایک کمرہ مل رہا ہے، گھر بھی صاف ستھرا ہے، علاقہ بھی اچھا ہے، اور میرے آفس سے زیادہ قریب بھی ہے، اس لیے میں وہاں پر چلا جاؤں گا، تمہارا میرا کچھ حساب ہے تو بتا دو۔ اس نے واقعی کچھ حساب بنا رکھا تھا، کچھ پیسے اس نے میری طرف نکالے جو کہ میں نے اسے چپ چاپ پکڑا دیے اور صرف اپنا سامان لے کر کے اس گھر سے نکل آیا۔ منیبہ میرے اس کھیل میں پوری طرح سے میرے ساتھ دے رہی تھی، اس نے کسی قسم کی کوئی ایسی بات نہیں کی تھی۔ اس نے جیسے میرے آنے پر کوئی خوشی غمی کا اظہار نہیں کیا تھا، اسی طریقے سے جانے پر بھی کوئی خوشی غمی کا اظہار اس نے نہیں کیا تھا۔ میں نے منیبہ کو یہ بھی سمجھا دیا تھا کہ وہ یہ روزانہ کا ٹاکرا لیاقت کے ساتھ لگائی رکھے تاکہ لیاقت کو شک نہ ہو کہ میرے ساتھ کوئی تمہارا واسطہ ہے، کیونکہ اگر تم میرے جانے کے بعد خاموشی اختیار کر گئی اور بالکل نارمل ہو گئی اور تم نے اپنا رویہ جو ہے وہ اچھا کر لیا تو لیاقت اس بات کو سمجھ جائے گا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ لیکن اگر اسی طرح تم روزانہ اس کے ساتھ جھگڑا کرتی رہو گی، اسے کسی نہ کسی بات کو لے کر کے منع کرتی رہو گی، کوئی نہ کوئی بات اس سے کرتی رہو گی، شادی کے لیے جو ہے اس سے مناتی رہو گی، تو اس میں یہی ہوگا کہ میرے آنے یا نہ آنے سے کوئی فرق نہیں پڑا، بات وہی ہے جو کہ تم لوگوں کے درمیان چل رہی ہے اور بات ویسے ہی چلتی رہے گی۔ لیاقت کو اس بات کو لے کر کے شک نہیں ہوگا۔ میں واقعی ایک گھر ڈھونڈ چکا تھا، میں نے اتوار کا دن ضائع نہیں کیا تھا، میں نے ایک گھر ڈھونڈ لیا تھا۔ یہ علاقہ بھی قدرے صاف ستھرا تھا، یہاں پر مجھے 15,000 روپے میں
2 کمرے کچن باتھ کا ایک صاف ستھرا سیٹ مل گیا تھا، جہاں پر بجلی، گیس، پانی کی سہولت موجود تھی، اور میں نے ان لوگوں کو کہا تھا کہ میں بہت جلد اپنی فیملی کو لے کر کے یہاں آؤں گا۔ میری فیملی ابھی دوسرے شہر میں ہے اور میں بہت جلد اپنی فیملی کے ساتھ یہاں پر آ جاؤں گا۔ اس سے پہلے میں نے کچھ سامان خرید کر کے گھر میں ڈال دیا تھا، جس میں چارپائیاں، برتن، کھانے پینے کا سامان، سب کچھ میں نے ایسے کر دیا تھا۔ ان لوگوں نے اس چیز کو دیکھ بھی لیا تھا کہ یہ جو بھی سامان ہے یہ فیملی کا سامان ہے۔ انہوں نے مجھے فی الحال یہ کہا تھا کہ آپ یہاں پر رہیں تو صحیح، لیکن کوشش یہ کریں کہ یہ فیملی محلہ ہے، آپ جلد سے جلد اپنی فیملی کو یہاں پہ بلا لیں۔ میں نے بھی یہی وعدہ کیا تھا کہ میں کوشش کروں گا کہ 15 سے 20 دن کے اندر اپنی فیملی کو یہاں پر لے آؤں گا۔ اسی طریقے سے وقت گزرنے لگا، میں آفس جاتا، آفس سے واپس آ جاتا، لیاقت سے اب بھی آمنا سامنا ہوتا تھا، اور لیاقت کو یہی لگ رہا تھا کہ میں بالکل اپنی روٹین کے مطابق سے چل رہا ہوں، اور منیبہ والے چکر کے بارے میں نہ تو لیاقت کو پتہ چلا تھا اور نہ ہی اسے اس بات کی خبر تھی۔ جب میں دیکھتا کہ لیاقت وہاں پر ہوٹل میں ہی موجود ہے، میں اپنے اس گھر جانے سے پہلے کبھی کبھی منیبہ سے مل جاتا اور منیبہ کو میں سمجھاتا کہ اب بہت جلد ہمیں اس بات پہ عمل کرنا ہے۔ کرتے کرتے قریب 20 دن گزر گئے، اور 20 دن کے بعد میں نے منیبہ سے اب کہا کہ اب وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس بارے میں کچھ نہ کچھ قدم اٹھا لینا چاہیے۔ اس نے کہا آپ جب بھی آواز کرو میں تیار ہوں۔ میں نے اسے سمجھا دیا، ایک جگہ بتائی جو اس شہر کی فیمس جگہ تھی، اور لیاقت کے ہوٹل کی طرف یا میرے دفتر کی طرف تو بالکل نہیں تھی۔ وہاں پر میں نے اسے آنے کے لیے کہا، اسے میں نے کچھ پیسے بھی دے دیے کہ اگر اس کے پاس نہ ہو تو وہ کرایہ وغیرہ لگا کے رکشے میں بیٹھ کر کے وہاں آ سکتی ہے۔ اور پھر یہی ہوا۔ اگلے ہی دن جیسے ہی لیاقت کام کے لیے نکلا، وہ تالا لگا کر کے گھر سے نکل آئی۔ اس نے قریبی سڑک سے ایک رکشہ پکڑا اور اس رکشے میں بیٹھ کر کے وہ میری بتائی ہوئی جگہ پر آ گئی تھی۔ یہاں پر آ کر کے اس نے رکشے والے کو کرایہ ادا کیا، اور پھر تھوڑا سا پیدل چلتے ہوئے اس جگہ پر آئی جس جگہ پر میں نے اسے کھڑا رہنے کے لیے بولا تھا۔ تھوڑی ہی دیر میں ایک اور رکشے میں اس کے پاس آیا۔ میں بائک کا استعمال نہیں کر رہا تھا کیونکہ میری بائک پہچانی جا سکتی تھی، اور میں تھوڑی سی احتیاط سے کام لے رہا تھا۔ ویسے تو مجھے پتا تھا کہ لیاقت اس وقت ہوٹل پہ ہوگا، لیکن پھر بھی تھوڑا احتیاط لازم تھی۔ میں نے اس رکشے میں منیبہ کو اپنے ساتھ بٹھایا، اور پھر ہم لوگ اس طرف روانہ ہو گئے کہ جہاں پر میرا وہ والا گھر تھا جو کہ میں نے لیا تھا۔ یہ ایک صاف ستھرا علاقہ تھا۔ جب ہم یہاں پر آئے، منیبہ کو یہ علاقہ دیکھ کر کے اچھا لگا، وہ میرے ساتھ گھر آ گئی تھی۔ کچھ پڑوسی بھی اسے آتا دیکھ کر کے گھروں سے باہر نکل آئے تھے، شاید انہوں نے پہلی بار میرے ساتھ عورت دیکھی تھی۔ میں نے اپنی بیوی کی حیثیت سے ان لوگوں کے ساتھ تعارف کروایا، اور پھر اسے لے کر کے میں اندر کمرے میں داخل ہو گیا۔ وہ گھر اسے پسند آیا تھا، صاف ستھرا سا چھوٹا سا گھر تھا جس میں بستر، چارپائیاں وغیرہ میں نے لگا رکھے تھے۔ کچھ چیزیں جو ہے وہ میں کھانے پینے کے برتن، ٹیبل وغیرہ یہ لے آیا تھا، اور یہ چیزیں وہ تھیں کہ جو ظاہری بات ہے کہ ہمارے رہنے سہنے کے لیے کافی تھی۔ اب ہم لوگ یہاں پر رہنے لگے۔ اتوار نزدیک تھی۔ میں نے اسے کہا کہ اتوار گزر جانے دو، سوموار والے دن ہم کورٹ میرج کریں گے۔ ویسے بھی ابھی تم نئی بھاگی ہو، تھوڑا سا زیادہ سے زیادہ 1 ہفتہ رک جاؤ تو بہتر ہے۔ اس نے کہا کہ دیکھ لیجئے میرے ساتھ ویسا ہی نہ ہو جائے جیسا کہ پہلے ہوا۔ میں نے کہا اعتبار کرو، بھروسہ رکھو، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا، اور یہ بھی تم یاد رکھو کہ جب سے تم آئی ہو میں نے تمہیں چھوا تک نہیں۔ اس نے کہا اسی لیے تو میرا اعتبار بن گیا ہے اور میرا اعتماد آپ پر ہوا ہے کہ شاید آپ میرے ساتھ بے وفائی نہیں کریں گے اور کوئی بے ایمانی نہیں ہوگی۔ 1 ہفتہ گزر گیا، میں ویسے ہی دفتر جاتا رہا۔ لیاقت کے ساتھ میری ملاقات ہوئی تو اس نے منیبہ کے بارے میں مجھ سے پوچھا، تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی میں تو مہینہ ہوا تمہارا مکان چھوڑ کر کے چلا گیا، اور میری تو تمہاری بیوی کے ساتھ کوئی اتنی بنتی بھی نہیں تھی، اتنی کوئی بات چیت بھی نہیں تھی۔ کہاں گئی؟ شاید میں کہ نہ گئی ہو تمہیں بغیر بتائے، اگر تم کہہ رہے ہو چلی گئی ہے تو اس کے گھر پتہ کرو، اپنے رشتہ داروں سے پوچھو، فیملی والوں سے پوچھو۔
لہٰذا وہ ان باتوں سے مطمئن ہو گیا کہ مجھے منیبا کے بارے میں کچھ بھی نہیں پتہ، اور ویسے بھی میں روزانہ کی بنیاد پہ دفتر آ بھی رہا تھا، جا بھی رہا تھا۔ ہاں، میں نے ایک چیز کی احتیاط ضرور کی تھی۔ لیاقت کے پوچھنے کے بعد میں اپنی بائک کو راستے میں جگہ جگہ روک کر کے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ جاتا تھا کہ اگر لیاقت کہیں میرا پیچھا کرے یا پھر لیاقت میرے گھر کے بارے میں جاننا چاہے کہ میں اب کہاں رہتا ہوں، تو اسے اس بارے میں جو ہے وہ پتہ نہ چل سکے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ شاید وہ میرا پیچھا کر ہی نہیں رہا تھا، اسے شاید پیچھا کرنا ہی نہیں تھا، کیونکہ اسے اس بات کا یقین آ چکا تھا کہ میرا منیبا کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ ایک ہفتہ گزر چکا تھا۔ اگلی اتوار گزار کر کے سوموار والے دن میں نے منیبا کو برقع پہننے کے لیے کہا۔ برقع پہنا کر کے میں منیبا کو اپنے ساتھ اپنی موٹر سائیکل پر قریبی کچہری لے گیا۔ وہاں پر ہم نے ایک وکیل سے بات کی اور ہم دونوں نے کہا کہ ہم دونوں بالغ ہیں اور شادی کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا ہمیں جو ہے وہ کورٹ میں پیش کیا گیا۔ جج کے سامنے ہم نے بیان دیا، تھوڑے سے ہماری لکھت پڑھت ہوئی اور اس طریقے سے ہماری کورٹ میرج ہو گئی اور ہم دونوں کا نکاح ہو گیا، جس پہ 25 سے 30 ہزار روپے ہمارا خرچہ آیا۔ شادی ہو گئی تھی۔ منیبا بے حد خوش تھی اپنی زندگی کو لے کر کے۔ وہ اب خواب دیکھنے لگی تھی۔ اس کی زندگی میں صرف اتنا ہی تھا کہ میں بس 2 شادیاں، یعنی ایک شادی پہلے کر چکا تھا، میری بیوی تھی، اور میں اپنی بیوی کے سامنے اسے بیوی تسلیم نہیں کروں گا، یہ بات میں نے اسے پہلے بتا دی تھی۔ میں کورٹ میرج کر کے منیبا کے ساتھ گھر آ گیا اور پھر اسی طریقے سے میری اس کی شادی شدہ زندگی کا آغاز ہو گیا۔ وہ بچہ میرا نہیں تھا جو کہ اس کے پیٹ میں تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ اب اسے میں اپنا نام دینے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں جانتا تھا کہ اس کا باپ لیاقت ہے، لیکن اس کے باوجود بھی مجھے کوئی اعتراض نہیں تھا۔ انسان غلطیاں کرتا ہے، گناہ بھی کرتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ انسان کی غلطیاں، اگر اللہ انسان کو معاف کر سکتا ہے تو بندے کو بھی خود کو معاف کرنا چاہیے۔ منیبا کی اس سارے کھیل میں کوئی غلطی نہیں تھی۔ وہ آصف پہ اعتبار کر کے گھر سے نکلی تھی شادی کرنے کے لیے، پھر آصف نہیں آیا تو اس نے لیاقت سے شادی کرنے کی حامی بھری، اور پھر لیاقت نہیں ملا تو اس نے مجھ سے شادی کر لی۔ یعنی وہ شروع سے ہی یہی چاہتی تھی کہ اسے عزت ملے، اسے بغیر نکاح کے استعمال نہ کیا جائے، اس کے اوپر نکاح کا ٹھپا لگائے، پھر جو چاہے مرضی کرے۔ یہ وہ باتیں تھیں کہ جو وہ چاہتی تھی، اور میرے خیال میں کوئی بھی لڑکی جو کہ ایک عزت دار اچھے گھر سے تعلق رکھتی ہے، اس کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا اپنا گھر ہو، اس کا شوہر ہو، اس کے بچے ہوں۔ لہٰذا میں اب منیبا کے ساتھ شادی کر چکا تھا۔ لیاقت کا قصہ رفتہ رفتہ بالکل ختم ہو گیا تھا۔ میری اس سے کبھی کبھار مہینوں میں ملاقات ہو جاتی تھی، اور اب منیبا کے بارے میں بات ہی نہیں ہوتی تھی۔ ظاہری بات ہے کہ منیبا اسے چھوڑ کر کے جا چکی تھی، اور اس نے بھی اس چیز کو سمجھ لیا تھا کہ اب وہ واپس نہیں آئے گی، اور ویسے بھی اگر وہ اس کا پیچھا کرتا تو شاید اسے اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں وہ قانون کے شکنجے میں نہ پھنس جائے، کیونکہ نہ تو وہ اس کی بیوی تھی اور اوپر سے وہ پریگننٹ بھی تھی۔ یہ وہ معاملات تھے جو کہ لیاقت کو روکے ہوئے تھے کہ وہ اس کا پیچھا کرے یا اس کے پیچھے چلے۔ ان تمام باتوں کو لے کر کے لیاقت اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا، اور میں اور منیبا اپنی زندگی میں مگن ہو چکے تھے۔ پھر ایک ایسی خبر ہمارے آفس والوں نے مجھے سنائی کہ جو میرے لیے خوشی کا باعث بھی تھی اور تھوڑی سی رنجیدہ بھی۔ میں کب سے یہ چاہ رہا تھا کہ میری فیملی یہاں پر آ جائے، لیکن میری فیملی تو یہاں پر نہیں آئی، لیکن ایسا ہی ایک آفس دوسرے شہر میں، یعنی کہ جس شہر میں میری فیملی رہتی تھی، وہاں پر کھولنے کا کمپنی نے فیصلہ کیا تھا، اور بہت جلد اس کا افتتاح ہونے والا تھا، اور مجھے وہاں پر شفٹ کیا جانا تھا کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہاں سے تھا۔ اس لیے میرا تعلق کیونکہ وہاں سے تھا، اور میرے کاغذات جو کہ اس کمپنی میں جمع تھے وہ بھی وہاں سے تھے، اس لیے مجھے وہاں پر شفٹ کیا جانا تھا۔ میں منیبا کو چاہتا تو یہاں چھوڑ کر کے بھی جا سکتا تھا، لیکن منیبا کیونکہ سنگل تھی، ابھی تک بچہ نہیں ہوا تھا، بس ہونے والا تھا، تو میں اسے اپنے ساتھ لے کے جانا چاہتا تھا۔ لہٰذا میں سب سے پہلے تو اپنے شہر جا کر کے اپنے بیوی بچوں سے ملا، اور ایک الگ گھر کا بندوبست میں نے وہاں پر کر دیا۔ اپنے علاقے میں رینٹ کا گھر ڈھونڈنا میرے لیے مسئلہ نہیں تھا،
اور وہ میں نے ایک ایسے علاقے میں ڈھونڈا کہ جو میرے گھر سے، جو کہ میری فیملی کا میرا اپنا گھر تھا، بہت دور تھا، لیکن جہاں پر میرا آفس تھا وہاں سے مجھے دونوں راستے ایک جیسے پڑتے تھے، دونوں ہی جگہ میں آدھے گھنٹے میں پہنچ سکتا تھا۔ منیبا کو میں لے آیا تھا۔ منیبا دوسرے رینٹ والے گھر میں بھی آ کر کے خوش تھی۔ میں اپنے گھر اپنے بچوں میں بھی پہنچ چکا تھا۔ بہت عرصے کی دوری میری اپنی بیوی سائرہ سے بھی بنی رہی تھی، اور ظاہری بات ہے کہ سائرہ نے اس دوری کی کسر نکالنی تھی۔ میں گھر آیا تھا تو اس نے مجھے اچھی طریقے سے نچوڑنا تھا، اور وہ نچوڑ بھی رہی تھی، ظاہری بات ہے کہ اس کا حق بنتا تھا۔ اس طریقے سے ایک ہی شہر میں میری دونوں فیملیاں، اور پھر وہ وقت آیا کہ جب منیبا نے ایک بہت ہی خوبصورت سی پیاری سی چھوٹی منیبا کو جنم دیا۔ میں نے اپنی اس چھوٹی بیٹی کا نام افسانہ رکھا، اور افسانہ اور منیبا دونوں ایک گھر میں رہنے لگی۔ میں اس کمپنی میں بھی 1.5 لاکھ اس ہی سیلری لے رہا تھا، لیکن یہاں سے مجھے میرے دونوں گھر نزدیک پڑتے تھے۔ جب جی چاہتا میں منیبا کے پاس چلا جاتا، جب جی چاہتا میں سائرہ کے پاس چلا جاتا۔ سائرہ سے میرے 2 بچے تھے، اور منیبا سے 1 بچہ تھا، لیکن وہ میرا نہیں تھا، لیکن عنقریب میرے بچے بھی منیبا سے ہو جائیں گے۔ زندگی اسی ڈگر پر چلتی رہی۔ ایک عمر بیت گئی، میں بوڑھا ہو گیا، بچے جوان ہو گئے، اور یہ پردہ پڑا رہا۔ لیکن کب تک؟ آخر ایک دن میری دونوں فیملیوں کو ایک دوسرے کے بارے میں پتہ چل گیا۔ منیبا تو ظاہری بات ہے کہ اس بات سے واقف تھی، لیکن منیبا کے بچے جو کہ میرے بچے تھے، جن میں افسانہ بھی تھی جو کہ میری نہیں تھی، لیکن پھر بھی وہ میری بیٹی کی ہی حیثیت سے رہ رہی تھی، ان کو میری دوسری شادی کے بارے میں، اور سائرہ کو بھی میری شادی کے بارے میں پتہ چل گیا۔ دونوں فیملیوں نے ایک دوسرے کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا، حتیٰ کہ میں نے کبھی دونوں کے ساتھ بھید بھاؤ نہیں کیا تھا۔ میں دونوں کے ساتھ ایک جیسا سلوک کرتا تھا، لیکن ان دونوں فیملیوں کے خاص طور پر بچوں کے درمیان نہیں بن رہی تھی۔ میں نے سائرہ اور منیبا کو تو کسی حد تک منا لیا تھا، لیکن بچے ایک دوسرے سے گلنے ملنے کے لیے تیار نہیں تھے۔ لیکن وہ کہتے ہیں نا، ایک ہی باپ کی اولاد تھے۔ جب کبھی کسی پر مصیبت آتی ہے تو وہ مصیبت سب کو اکٹھا کر دیتی ہے۔ مجھے ایک ہارٹ اٹیک، جو کہ ایسا ہارٹ اٹیک کہ میں کہوں گا کہ یہ خوشی کا باعث تھا، اس ہارٹ اٹیک نے میرے بچوں کو اکٹھا کر دیا۔ وہ میری خدمت کے لیے ہاسپٹل میں موجود تھے، منیبا کے بچے بھی اور سائرہ کے بچے بھی۔ یہ واقعہ ان لوگوں کو ایک دوسرے کے قریب کر گیا، اور وہ ایک دوسرے کو بھائی بہن ماننے لگے۔ زندگی جہاں سے شروع ہوئی تھی وہاں سے ایک خوبصورت موڑ پر آ کر کے رک گئی تھی۔ میری پڑوسن منیبا، جو کہ بس ایک اتفاق کے تحت مجھ سے ٹکرا گئی تھی، اور وہ اتفاق کہ وہ اپنے گھر سے بھاگ کر کے ایک ایسے شخص کے ہتھے چڑھ گئی کہ جو شاید اس سے کبھی بھی شادی کرنے کا خواہش مند نہیں تھا۔ وہ خود شادی شدہ بال بچہ دار تھا، لیکن میں شادی شدہ بال بچہ دار ہونے کے باوجود بھی اس سے شادی کرنے پر آمادہ تھا۔ کیوں؟ کہ وہ مجھے پسند آئی تھی۔ میں من ہی من اسے چاہنے لگا تھا، اور میں چاہتا تھا کہ وہ مجھے حاصل ہو، لہٰذا میں نے اسے حاصل کر لیا تھا۔ آج میں بھی خوش ہوں، میرے بچے بھی خوش ہیں، اور میری دونوں بیویاں بھی خوش ہیں۔ اب 2 گھر نہیں رہے ہیں۔ میرا پہلا مکان جو کہ میرا اپنا تھا وہ ڈبل منزل تھا۔ ایک حصہ میں نے کرائے پہ لگا رکھا تھا، اور ایک حصے میں سائرہ اور اپنے بچوں کے ساتھ رہتا تھا۔ اب منیبا دوسرے حصے میں آ چکی تھی، اور ایسی ہی محبت تھی کہ جیسی کبھی اس وقت ہوا کرتی تھی کہ جب میری اور منیبا کی پہلی ملاقات ہوئی تھی، یا میری اور منیبا کی سمجھو کہ پہلی بار شادی ہوئی تھی، اور ہم لوگ جو ہے وہ اکٹھے ہوئے تھے۔ آج بھی ہمارے درمیان ویسا ہی اتفاق تھا، ویسی ہی محبت تھی۔ اگر آپ کی نیت صاف ہو، آپ کا دل صاف ہو، تو اللہ بھی آپ کی مدد کرتا ہے۔ لیاقت شاید ایک کھوٹی نیت کا، ایک غلط ذہنیت کا آدمی تھا،
کسی نہ کسی طریقے سے اللہ نے کوئی ایسا انتظام کرنا تھا کہ مجھے لیاقت کے پاس بھیجنا تھا۔ یقین کریں کہ اگر میں لیاقت کی جگہ ہوتا اور میری بیوی گھر میں اکیلی رہتی ہوتی تو میں کبھی بھی چند پیسوں کی خاطر کسی شخص کو اپنے گھر میں گھسانے کی غلطی نہ کرتا، لیکن کیونکہ وہ ایک بے غیرت آدمی تھا، ایک ایسا آدمی تھا کہ جسے اپنی بیوی کی اور بیوی کیسی ایک لڑکی کی عزت سے کوئی سروکار نہیں تھا، اس لیے وہ مجھے اپنے گھر لے گیا اور یہی اس کی زندگی کی سب سے بڑی غلطی ثابت ہوئی۔ دوستو امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہوگی۔ نایاب سٹوری کارنر جو ہے ہمارا چینل دوسرا، اس کو سبسکرائب کریں، لائک کمنٹ اور شیئر کریں۔ اللہ حافظ۔